قریب آتے ہیں، کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور آ کر کے آپ نے کہا کہ چچا جان، آج تک آپ نے میری کسی بات کو آپ نے نہیں کیا، مجھے یتیمی کا احساس ہونے نہیں دیا ہے۔ چچا جان، آج آپ کا بھتیجا میدان کربلا میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت امام حسین آپ نے کہا قاسم، آج کربلا میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں؟ اے میرے بھتیجے، میرے بیٹے، میں تمہیں میدان کربلا میں کچھ نہیں دے سکتا، یہاں تو میرا گھر بھی نہیں ہے، خیمے میں کھانے اور پینے کے سامان بھی نہیں ہے، قاسم میں مجھے کیا دے سکتا ہوں؟ حضرت قاسم عرض کرتے ہیں کہ چچا جان، میں آپ سے کچھ اور مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ شہادت کی اجازت مانگنے کے لیے آیا ہوں، میدان کربلا میں جانے کی اجازت مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ چچا جان، آپ مجھے اجازت دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ قاسم، کس منہ سے میں تمہیں اجازت دوں؟ قاسم، میں تمہیں کیسے میدان کارزار میں جانے دوں؟ تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، اگر تو چلا گیا اور تو بھی شہید ہو گیا تو میرے بھائی کی نسل کیسے چلے گی؟ میری بھائی کی نسل آگے کیسے بڑھے گی؟ قاسم، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت قاسم رونے لگے، روتے ہوئے بیٹی زینب کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہا کہ آج مجھے یتیمی کا احساس ہو گیا، بیٹی جان، آج مجھے یتیمی کا احساس ہو گیا، آج اگر میرے باپ بھی زندہ ہوتے تو مجھے میدان کربلا میں جانے کی وہ اجازت دے دیتے۔ آج چچا نے دوسروں کو جانے کی اجازت دے دی مگر مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت زینب قاسم کا ہاتھ پکڑ کر کے اور امام حسین کی بارگاہ میں لے جانا ہی چاہتے تھے، جیسے ہاتھ بازو پکڑا ویسے ہی بازو میں ایک تعویذ ان کے ہاتھ کے نیچے آئی۔ حضرت زینب کو وہ دن یاد آ گیا۔ حضرت زینب کہتی ہے کہ قاسم، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے ابا یعنی میرے بھائی امام حسن کا آخری وقت تھا اور وہ انہیں زہر دیا گیا، ان کا چہرہ بالکل خراب ہو گیا تھا اور امام حسین کو قریب انہوں نے بلانے کے بعد پوچھا، کہا بھائی میرا چہرہ دیکھتے ہو؟ کہا ہاں دیکھتا ہوں۔ کہا کیسا ہو گیا؟ کہا آپ کا چہرہ بالکل خراب ہو گیا۔ کہا نانا جان کو حدیث یاد کیجیے کہ جب نانا جان نے کہا تھا کہ حسن کو جب زہر دیا جائے گا تو اس کا چہرہ بالکل خراب ہو جائے گا اور حسین کا چہرہ سرخ ہو جائے گا شہادت کے وقت۔ تو بھائی نانا جان کی وہ حدیث پوری ہوئی، میرا چہرہ بالکل خراب ہو گیا، اب میرا آخری وقت ہو گیا ہے، میں اپنے بیٹوں کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسن اس وقت آخری وقت میں کاغذ اور قلم منگا کر کے آپ نے ایک کاغذ لکھی اور لکھنے کے بعد آپ نے اسے موڑ کر کے حضرت قاسم کے حوالے کیا اور کہا کہ اپنی پھوپھی زینب سے اس تعویذ کو بنا کر کے اور پہن لینا، اور جس وقت تم سب سے بڑی مصیبت میں رہو گے، جس وقت تمہیں محسوس ہو کہ اس سے بڑی مصیبت اور کوئی نہیں ہو سکتی، اس وقت اس تعویذ کو کھول کر کے دیکھ لینا۔ حضرت زینب نے اس تعویذ کو کھولا اور کھولنے کے بعد اس میں لکھا ہوا تھا کہ بیٹے قاسم، اس وقت جب تم میرے اس خط کو پڑھ رہے ہو اس وقت تم میدان کربلا میں ہو، تمہارے چچا کے اوپر ان کے اوان و انصار یا و مددگار سب شہید ہو چکے ہوں گے۔ بیٹے قاسم، اس وقت تم بھی میدان کارزار میں اپنے چچا حسین کا ساتھ دینا اور دین کی آبیاری کے لیے اپنے سر کی قربانی پیش کر دینا۔ اس خط میں لکھا ہوا تعویذ کی وہ خط تھا۔ حضرت زینب نے جب اسے پڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ حضرت قاسم کو پکڑ کر کے امام حسین کی بارگاہ میں لاتی ہیں اور آ کر کے عرض کرتی ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ بہن زینب پھر قاسم کو لے کر کے آ گئے اجازت، شہادت کی اجازت دینے کے لیے۔ حضرت زینب نے کہا کہ بھائی حسین، میں کیوں نہ آؤں؟ یہ خط دیکھیے، آپ کے بڑے بھائی امام حسن کا یہ خط ہے جس خط میں لکھا ہوا ہے کہ بیٹے
قاسم میدان کربلا میں اپنے چچا کے قدموں میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ امام حسن کی اجازت ہے۔ حضرت امام حسین نے جب اس خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، تو مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے، حسین مسافر ہے۔ اے پروردگار، تو جمعے کے دن دعا قبول کرتا ہے، آج جمعے کا دن ہے، اے اللہ رب العزت تو عاشورے کے دن دعا قبول کرتا ہے، آج عاشورہ کا دن ہے، اے پروردگار تو مظلوم کی دعا کو قبول کرتا ہے، حسین آج میدان کربلا میں مظلوم ہے، اے اللہ رب العزت میرے بھائی حسن نے اپنی نسل کو قربان کیا ہے اسلام کے لیے، اور اپنی نسل کو اسلام کی آزادی کے لیے پیش کیا ہے، اے پروردگار میرے بھائی حسن کی نسل کو قیامت تک زندہ رکھنا، اے اللہ رب العزت قیامت تک میرے بھائی حسن کی نسل کو مٹنے مت دینا۔ حضرت امام حسین نے جب یہ دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔